پہلی نشانی عصا کی تھی، ایک لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اشتہا بن جاتی تھی۔ اب یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تمام زندگی میں صرف 2 مرتبہ صادر ہوا ہے، پھر کبھی نہیں۔ یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی اور جس وقت پہنتا تھا اس وقت اس سے اشتہا بنتا تھا۔ یہ معجزات اللہ جل جلالہ کے ہاتھ میں ہے، جس وقت ظاہر کرنا چاہے تو ظاہر کریں گے، نہ نبی کی اختیار میں ہے نہ ولی کی اختیار میں، کسی کی بھی اختیار میں ہے۔ نبی لوگ معجزہ طلب کرتے تو نبی اللہ سے دعا کرتے، اللہ صادر فرماتے ان کے ہاتھ پر تو ٹھیک ہے، ورنہ ظاہر نہیں ہو سکتا تھا۔ کرامت بھی اسی طرح ہے، وہ ولی کے یہ نہیں کہ ولی جب چاہے تو اپنے کرامت کو ظاہر کرے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ ولی جو صاحب کرامت ہوتا ہے وہ اپنے کرامت پر شرم اس کو آتی ہے، ایسے شرم ان کو آتی ہے جس طرح عورت کو ماہواری کے اوپر شرم آتی ہے، اور ماہواری ہر کسی کے سامنے بول نہیں سکتی ہے کہ میں ماہواری میں ہوں، ایسے ولی کو اپنے کرامت سے شرم آتی ہے کہ میں کیا کہوں لوگوں کو کہ میرے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہوتے ہے۔ آج کل ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ایسے فضول قسم کا میں ہوتا ہے، تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو کے کہا کہ میری کرامت ہے۔ آپ کو کرامت ہے، ولی تو کرامت پر شرماتے ہیں، آپ ظاہر کرتے ہو کہ میرے اوپر کرامت ہے، کہ وہ میں نے ایسا کر دیا وہ کر دیا، ڈپوز لے اپنے آپ سے بنا رہے۔ تو ایک عصا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں پوری زندگی میں 2 مرتبہ یہ معجزہ ظاہر ہوا۔ جب سب سے پہلے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا، اس وقت فرمایا پھینک دو تو اس سے بات صاف بن گئی، اور دوسری مرتبہ جب موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے مطالبہ کیا کہ آپ کے پاس کوئی معجزہ نشانی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینک دی، اور اس لاٹھی میں جو پورے جادوگروں کے سامنے کیا، سب جادوگروں کے سامنے لا دیے، وہ اس وقت آیا۔ اسی طرح دوسرا معجزہ عصا ید بیضاء کا تھا، یہ ید بیضاء کا معجزہ بھی صرف 2 مرتبہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو پہلی دفعہ اللہ نے دیا، فرمایا اپنے ہاتھ کو بغل میں دبا دیا تو یہ لیٹ کی طرح واضح سورج کی طرح روشنی دے رہا تھا، اور جب فرعون نے ان سے معجزہ طلب کر دیا تو یہ ہاتھ بغل میں دبایا اور نکال دیا تو وہ سورج کی طرح روشنی دے رہا تھا۔ پوری زندگی میں 2 مرتبہ۔